السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کریں گے کہ برتھ ڈے منانا کیسا ہے۔ برتھ ڈے یعنی سالگرہ، یعنی جس تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے بچے کی یا اپنی، اسی تاریخ کو اگلے سال کیک کاٹنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا، یہ شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم برتھ ڈے مناتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس کی وجہ پر غور کیا جائے تو سوائے اس کے کہ ہم نے انگریزوں کے کلچر سے یہ برتھ ڈے منانا لے لیا ہے کہ ان کو ہم نے برتھ ڈے مناتے دیکھا کہ وہ شادی کی سالگرہ ہوتی ہے یا اپنی پیدائش کی تاریخ ہوتی ہے، اس دن وہ سالگرہ مناتے ہیں، ان کو کرتے دیکھا تو ان کے طریقے کو ہم نے پسند کر لیا اور اسے اپنے کلچر میں شامل کر لیا، اپنے ایک شوق کی اور جشن کی چیز بنا لی۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو سوچیں کہ آپ وہ اپنے حال سے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ آج آپ کی سالگرہ ہے، آج آپ کا برتھ ڈے ہے، آپ نے کیک کاٹ کر کے اپنے خود کھائے اور اپنے دوستوں کو کھلایا، اور لوگوں نے کہا کہ آپ کو جنم دن مبارک ہو، برتھ ڈے مبارک ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال جو ہمارے کم ہو گئے وہ ہمیں مبارک ہو۔ اپنے حال سے گویا آپ یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اسی وجہ سے بہت سے اسلام دشمن لوگ بھی برتھ ڈے نہیں مناتے۔ وہ جانتے ہیں کہ بیوقوفی اور ناعقلی والا کام ہے کہ ایک سال زندگی کا ہمارا کم ہو گیا، ہم اس پہ کیک کاٹیں، مٹھائیاں بانٹیں۔ خوشی منانے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تاریخ پیدائش کے دن ہم نے کیک کاٹ لیا، دو چار دوستوں کو مبارکباد دے دی، دو چار دوستوں کو بلا کر کے دعوت دے دی، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دے دی، تو اس میں کیا حرج ہے۔ ان سے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کو اس کے علاوہ بہت سارے خوشیوں کے مواقع سال بھر میں ملتے ہیں۔ بھائی آپ کے بچے نے ایک سورت سیکھ لی، آپ کے بچے نے ایک دعا سیکھ لی، یا آپ نے بھی کچھ اچھا کام کر لیا، آپ کے بچے کی نوکری لگ گئی، آپ کے گھر میں کوئی اچھا کام ہو گیا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن پر آپ خوشی منا سکتے ہیں، جو منانے پر بعض اوقات پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے، بس ایسے ہی اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے دی، اپنے دوستوں کو دعوت دے دیا، اور وہ آئے، کھانا کھایا، ان کو کچھ صلہ رحمی کے واسطے کچھ چھوٹا موٹا تحفہ، نہ ہو سکے تو چھوٹا موٹا تحفہ ہی دے دیے، تو آپ کو اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اور آپ جو یہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، برتھ ڈے منانا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا وبال بن جائے، کیونکہ اس کی کوئی وجہ تو معلوم ہوتی نہیں، کوئی عقل میں آنے والی بات تو سمجھ میں آتی نہیں۔ ہاں اتنی بات سمجھ میں تو ضرور آتی ہے کہ ہم انگریزوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے یہ بات منع فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو آپ دعوت بھی کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ذرا غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ یہ کلچر جو ہم نے انگریزوں سے لیا ہے، یہ ہمارے لیے کتنا درست ہے اور کتنا فائدہ مند ہے۔ ہمیں جو اسلام نے کلچر دیا ہے، اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے، بچہ پیدا ہوا آپ عقیقہ کرو، گوشت خود بھی کھاؤ اور رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کلچر، اب دیکھو یہ کلچر ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو تو انگریز نے کبھی فالو نہیں کیا۔ ہم ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ریزن، اس کا کوئی وجہ، اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی بچی پیدا ہوئی، اب کوئی بے اولاد ہونا کون پسند کرتا ہے؟ آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد دے دیا، آپ ایک بکری یا بکرا یا کوئی اور جانور میں سے ایک حصہ لے لیں، وہ آپ دوستوں کو اور رشتہ داروں کو کھلائیں۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوا، ڈبل خوشی، آپ 2 بکرا ذبح کرو۔ تو اس کی کوئی لاجک، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ تو انگریزوں نے نہیں لیا۔
ہاں وہ کیک کاٹنے لگے اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، ایک وجہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ بھی بیوقوفی والی، اس کو ہم نے اپنا لیا۔ تو یہ کتنی بھی ناعقلی کی اور بیوقوفی والی بات ہوگی کہ ہم وہ کام جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے اس میں لگیں۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ ہاں اگر کبھی مجبوری میں کسی ایسے پروگرام میں جانا بھی ہوا تو اپنے دوستوں کو دعوت کی نیت سے جائیں، دوستوں کو دعوت دینے کے لیے کہ بھائی دیکھو تمہارا برتھ ڈے ہے، تم نے کیک منگایا کاٹنے کے لیے، ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، ہم تمہیں دعائیں تو دیتے ہیں کہ تمہیں ترقی ہو، تمہاری مراد پوری ہو، یہ ساری دعائیں دیں، لیکن یہ جو برتھ ڈے والا معاملہ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لہذا ہم اس کو مانتے نہیں، لیکن دعا جہاں تک بات ہے تمہیں دعا کی تو دعائیں تو ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے لیے دعائیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ تم ترقی میں ہو، تم خوش و خرم رہو، بامراد رہو، یہ ساری دعائیں دیں، لیکن یہ اس کو کان میں ضرور بھر دیں کہ یہ برتھ ڈے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، آج کل کے زمانے کا برتھ ڈے، دوست احباب مل کر کے برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک لائے، دوست جس کا برتھ ڈے اس نے کیک کاٹا، ایک دوست اٹھا کر کے دوسرے دوست کے منہ پر پتائی اور ادھر ادھر پھینکنا، یہ ایک طرح سے کھانے کی بے ادبی ہے۔ دوسرے یہ کیک وغیرہ جو منہ پر لپائی پتائی کرتے ہیں، اگر یہ آنکھ میں چلا جائے یا کسی کے فیس کو خراب کر دے تو ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اس انگریزوں کے چلن جو برتھ ڈے ہے اور جس میں ایک بہت بڑی خرافات پھری ہوئی ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔